السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ اوپن یور آئیز. جی ذرا آنکھیں کھولیے. میرا ایک مشن ہے اس کورس میں، اینڈ دیٹ از ٹو اوپن یور آئیز. نہ صرف یہ بلکہ ٹو اوپن یور مائنڈ. سو مائی مشن از ٹو اوپن یور آئیز اینڈ یور مائنڈ اینڈ چینج دا وے یو تھنک اباؤٹ humans and computers and how they interact with one another. My name is Imran Hussain and I will be teaching you human-computer interaction, which I think is a very interesting and unique course. یہ جو کورس ہے یہ بہت دلچسپ ہوگا and I'm sure you will find it very enjoyable as well. In today's lecture, we will look at the introduction to human-computer interaction. Today's lecture will be the first part of 3 lectures. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے لیکچر میں کیا پڑھیں گے. فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کی سگنیفیکنس کیا ہے. What is the significance of human-computer interaction? And we will do this by looking at the impact of computer technology in our lives. دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ human computer interaction ہے کیا. What is human computer interaction? And we will look at a formal definition of human computer interaction. And thirdly, we will look at the course contents. اس کورس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی پالیسیز کیا ہیں، اور آپ کی اسیسمنٹ اس کورس میں کیسی ہوگی. اینڈ فائنلی what are the topics that you will see in this course, that you will study in this course. Now I will tell you about my modus operandi. میرا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کورس میں میں آپ سے سوالات پوچھوں گا. کریکٹ، میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. سیکنڈلی آئی ول بی میکنگ سم ریویلیشنس ان دس کورس. دیٹس رائٹ، انکشافات. میں کچھ انکشافات کروں گا. سو بیفور وی بگن I have to give you a warning. The warning is that you will never look at computers the same way again. So, if you are ready to embark on this journey, aye, and let's begin. But before we try to understand what human-computer interaction is, کہ human-computer interaction کیا ہے اور اس کورس میں آپ کیا پڑھیں گے، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یس دے آر کمنگ، سو رن فار یور لائفس. دی انویژن ہیز بیگن. یہاں پر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس انویژن کی بات کر رہے ہیں؟ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ اے فارن آرمی وچ از ٹرائنگ ٹو ٹیک اوور؟ باہر سے کوئی فوج آ رہی ہے جو حملہ کرنے والی ہے؟ اور آر وی ٹاکنگ اباؤٹ این ایلین انویژن، کہ کسی اور پلانٹ سے کوئی چیز آ رہی ہے جو کہ ٹیک اوور کرے گی؟ ہم کس انویژن کی بات کر رہے ہیں؟ we're talking about computers. That's right. We're talking about the computer invasion. Computers are everywhere. They are slowly taking over our lives. Slowly, they are penetrating every aspect of our lives. Nowadays, wherever you look, there will be a computer. جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک کمپیوٹر نظر آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. کمپیوٹرز آپ کو کہاں کہاں ملیں گے. فرسٹ آف آل، computers are no longer what we normally think of them to be. Computers can be found everywhere. ایک ٹوسٹر آپ لے لیں، اس کے اندر بھی کمپیوٹر پایا جاتا ہے.
آپ ایک فون لے لیں, اس کے اندر بھی ایک کمپیوٹر ہے. The medical equipment that you use in the hospital also has a computer in it. یہ جو سیٹلائٹس ہیں جن کے ذریعے سے آپ کمیونیکیشن اور براڈ کاسٹ کرتے ہیں, ان کے اندر بھی کمپیوٹرز ہیں. اور ایک وہ ٹریڈیشنل نوشن ہے کمپیوٹر کا, دی ٹریڈیشنل نوشن, ٹریڈیشنل آئیڈیا کمپیوٹر کا, کہ جو وہ آپ کے میز کے اوپر پڑا ہے, آپ اس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں, وہ بھی ہے. So computers are now everywhere. These computers, as I said before, are slowly taking over our lives. They are becoming more and more powerful day by day. And day by day, they are performing more and more tasks. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو یہ اور ٹاسک پرفارم کرتے چلے آ رہے ہیں جو کہ پہلے انسان کیا کرتے تھے. سو واٹ از دی کانسیکوینس آف دس کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان آور لائفس؟ یہ جو پینیٹریشن ہو رہی ہے اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ واٹ آر دا کانسیکوینسز؟ واٹ از دا ریزلٹ آف آل دس؟ لیٹس لک ایٹ سم آف دی برائٹ سائڈس اینڈ دی ناٹ سو برائٹ سائڈس. Well, first of all, on the bright side, computers are enabling new discoveries. اس کے ذریعے سے ہم روزانہ نئی ایجادات کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں. Secondly, it is leading to efficiencies. تو businesses and companies اور ادارے جو ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے بہتر کام کر رہے ہیں, جلدی کام کر رہے ہیں. And thirdly, as a result of the above 2 points, it is making our life easy. ہماری زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے, پرسکون ہوتی جا رہی ہے. On the not so bright side, کیا ہو رہا ہے؟ اب کمپیوٹرز تو عام ہو گئے ہیں, وہ تو ہر جگہ پہ ہیں, تو اس کا ایک اثر جہاں پازیٹیو ہے تو نیگیٹو بھی ہے تھوڑا سا. وہ کیا ہے؟ Well, they will annoy us. They will infuriate us sometimes. And they may even kill us. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کل بھی کر سکتے ہیں, یہ ہمیں مار بھی سکتے ہیں. Well, it may be true. But we have a choice. Okay? We have a choice what to do about this. ایک طرف تو کمپیوٹرز کا فائدہ بھی ہے اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو نقصان بھی ہے. But we can't do without them. ہم کمپیوٹرز کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے because our modern life depends upon it. So we have to think about things. We have to think about the problems and see how we can make them better. The age that we live in today is known as the information age. انسانیت میں سویلائزیشن میں مختلف ادوار آتے رہے ہیں. ایک ایگریکلچرل ایج تھا, پھر انڈسٹریل ایج آیا, اور آج کل کا ایج وہ انفارمیشن ایج ہے, یا اس کو کمپیوٹر ایج بھی کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انفارمیشن ایج میں ریڈلز کیا ہیں. جی, اب ہم کچھ پہیلیاں پوچھتے ہیں ریگارڈنگ دی انفارمیشن ایج. The first riddle is, what do you get when you cross a computer with an alarm clock? جب آپ کمپیوٹر اور الارم کلاک کو کمبائن کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے آپ کو؟ ذرا گیس کریں. Yes. What you get is a computer. Combine a computer with an alarm clock, you get a computer. آئیے دیکھتے ہیں کہ الارم کلاکس کس طرح کے ہوتے ہیں and how they have evolved. The first generation of alarm clocks were very simple. Alarm clocks کی پہلی نسل بڑی سادہ تھی. They were very innocent. بڑی معصوم تھی. اس کے استعمال کرنا بہت آسان تھا. اگر آپ اس پہ الارم سیٹ کرنا چاہتے تھے تو all you had to do was to turn the knob and press a button, اور آپ کا الارم کلاک سیٹ ہو جاتا تھا, الارم ہو جاتا تھا. The second generation of alarm clocks
became slightly sophisticated. इसमें क्या हुआ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन आ गई आपके पास, उस पर अलार्म सेट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता था. And now we have the third generation of alarm clocks, which fully integrate computer technology. ये alarm clocks कैसे हैं? The example that we're going to see is that of an alarm clock made by a big Japanese electronics manufacturer. इन्होंने एक alarm clock बनाया और उस alarm clock का मॉडल था the FS-2000. इस alarm clock की खुसूसियात क्या हैं? What are the characteristics of this alarm clock? Well, it had high fidelity sound. It wakes you up by playing music. और ये म्यूज़िक भी इस तरीके से प्ले करता है कि बड़ी धीमी धीमी आवाज़ से शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको बुलंद करता है. एकदम से आवाज़ बुलंद नहीं होती, तो आपका दिल नहीं करता कि आप अलार्म क्लॉक को उठा के बाहर फेंकें जब आपको सोए हुए जगा दें. It has a sophisticated LCD screen. एक बहुत sophisticated screen है जिस पे इसके तमाम functions वो नुमायाँ होते हैं. इस पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं. But this clock has one problem. It has one slight problem. वो problem क्या है? The problem is कि जब आपने अलार्म सेट करना हो तो अलार्म जब सेट हो जाए तो आपको एक क्लॉक का छोटा सा सिंबल नज़र आएगा in the left hand corner, upper left hand corner of the clock. But what actually happens is that if the room does not have enough light, अगर कमरे में रोशनी ज़रा कम हो तो आपको वो अलार्म का सिंबल स्क्रीन पर नज़र नहीं आता. अब आप पूछेंगे क्या इस सोफिस्टिकेटेड अलार्म क्लॉक में कोई लाइट नहीं है जिसको हम बैकलाइट कहते हैं? Well, yes, indeed, there is a backlight. But there is a catch here. एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ये बैकलाइट आप सिर्फ उस वक्त ऑन कर सकते हैं जब इसका रेडियो और CD प्लेयर दोनों ऑन हो या दोनों में से कोई एक ऑन हो. Unless you do not explicitly turn on the CD or radio, you cannot see the backlight. You cannot turn on the backlight, you cannot see the alarm function symbol. अच्छा, अगर आपने रेडियो और CD ऑन किया हुआ है तो आप अलार्म को सेट नहीं कर सकते. So here we have this kind of a problem that you cannot set the alarm. You cannot see the alarm. There is a contradiction here. लगता है कि कहीं इंजीनियर्स बैठ के एक कोने में बैठे हैं और वो कह रहे हैं देखा पकड़ ली ना आपको हमने. So this alarm clock is not very usable. अच्छा, अब आपने इस पे अलार्म सेट करना हो तो क्या तरीका है? आइए देखते हैं. अलार्म को सेट करने के लिए आपको बटन 5 दफ़ा दबाना पड़ता है. एक अलार्म क्लॉक का बटन है, उसको 5 दफ़ा दबाने से अलार्म सेट हो जाता है और एक दफ़ा दबाएं तो अलार्म आपका बंद हो जाता है, वो डिसआर्म हो जाता है. Now what is the process for setting the alarm? Well, when you press the button once, this will show the time of the alarm. जब आप 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपको टाइम दिखाएगा और उस वक्त का टाइम दिखाएगा जब ये अलार्म की आवाज़ बंद हो जाएगी. अलार्म बटन को 3 दफ़ा प्रेस करने पे ये आपको दिखाएगा कि क्या इस पे CD प्लेयर प्ले होगा अलार्म बजने पे या रेडियो. बटन को 4थी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपको प्रीसेट वॉल्यूम दिखाएगा कि किस वॉल्यूम से आवाज़ प्ले होगी और 5वीं दफ़ा अलार्म बटन को दबाने से आपको नॉर्मल व्यू नज़र आ जाता है. Do you know what happens if you press this button once more? जब 6ठी दफ़ा आप बटन दबाएंगे तो क्या होगा? मैं आपको बताऊं? The answer is the 6th time the alarm will disarm. आपने इतनी मेहनत से इसको आर्म किया, अलार्म को उसको सेट किया और गलती से आपने एक दफ़ा इसको दबा दिया, एक्स्ट्रा एक बटन दबा दिया तो वो डिसआर्म हो जाएगा. Now put this into the context of a real world scenario, real world situation जिसमें आप
رات کا وقت ہے, آپ کو بڑی گہری نیند آ رہی ہے, آپ کے کمرے میں اندھیرا ہے, اور آپ بجائے 5 دفعہ دبانے کے آپ 6 دفعہ بٹن کو دبا دیتے ہیں یا 4 دفعہ دبا دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. سو وی ہیو اے پرابلم ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں another problem, another riddle. What do you get when you cross a computer with a camera? جی, جب آپ کمپیوٹر کو کیمرہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیا ملتا ہے آپ کو؟ Well, the answer is you get a computer. آپ کو ایک کمپیوٹر ہی ملتا ہے. Cameras, and we're talking about photo cameras, have also evolved. First generation cameras کیسے تھے؟ وہ بڑے سیدھے سادے تھے. They were very simple in their function. آج سے 30 سال پہلے میں نے ایک جاپانیز کیمرہ لیا تھا. اس میں ایک چھوٹی سی بیٹری ڈلتی تھی, and that battery was to power the light meter in the camera. اور ایک سوئچ تھا جس سے میں تصویر کھینچتا تھا. The second generation cameras came along. 15 سال پہلے میں نے وہ بھی خریدا. اس میں کیا تھا؟ Well, instead of one small battery, it had 2 AAA batteries, جو اس سے تھوڑی سی بڑی ہیں. And this had more sophisticated features in it. اس میں ایک آن آف کا بٹن بھی تھا جس کے ذریعے سے آپ پاور کو کنزرو کرنے کے لیے, بیٹری کی انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے آپ اس کو بند بھی کر سکتے تھے. اینڈ دین کیم along the third generation of cameras. The third generation of cameras have computer technology integrated into them. اس کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے. میں نے جو کیمرہ لیا تھا یہ بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح ہے, بلکہ جیسے ایک کمپیوٹر بوٹ اپ ہوتا ہے, I'm sure you're familiar with this term, یعنی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک سمبل سا نظر آتا ہے جس کو آور گلاس سمبل کہتے ہیں. We won't go into the details of what the symbol is. تو اب میرے کیمرہ میں بھی اس طرح کا سمبل نظر آتا ہے جب یہ بوٹ اپ ہوتا ہے. It has no on setting. یہ بس ہر وقت آن ہوتا ہے, اور اس کی پاور کو مینیج کرنے کے لیے اس کے اندر ایک sophisticated power management program ہے. It has this power management program تاکہ انرجی کنزرو کرے. Now I'll tell you about a typical scenario. سیناریو کیا ہے کہ آپ نے ایک فوٹو کھینچنی ہے کیمرہ کے ذریعے سے. تو یہ جو کیمرہ تھا جو میں نے لیا تھا, اس کے اندر ایک سوئچ تھا, اور اس میں آن آف کا بٹن نہیں تھا, بلکہ اس پہ 4 پوزیشنز تھیں. اس کی پوزیشن تھی آف, اے ریک, ایم ریک اینڈ پلے. یس, پلے. اب یقیناً آف اور پلے کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور اے ریک اور ایم ریک کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. I'm sure you know what A rec is. Actually, I have an admission کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اے ریک کا کیا مطلب ہے. نہ میرے بھائی کو پتا تھا, نہ میرے کسی دوست کو پتا تھا کہ what on earth is A rec. بہرحال آپ کو تو یقیناً پتا ہوگا. I'm sure you do. A rec means automatic recording. M rec means manual recording. اب دونوں میں فرق آپ کو نظر آیا؟ Well, I hope you do. Anyway, میں آپ کو سیناریو کی بات کر رہا تھا. میں ایک فوٹو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں. So what do I do? I turn to this strange switch جس پہ یہ 4 سیٹنگز ہیں. And first of all, میں اس کو M rec پہ کرتا ہوں, manual recording. اس کو تقریباً 7 سیکنڈ لگتے ہیں to boot up. تو میں انتظار کرتا ہوں. جب یہ کیمرہ ریڈی ہو جائے تو میں اس کو پکڑتا ہوں, and I aim, zoom, and I press the button to take the picture. تو ہوتا کیا ہے؟ I get no response. جی, کیمرہ کام نہیں کر رہا. میں بٹن دبا رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا. What is happening here?
آئیے دیکھتے ہیں. Let's go into the internals of the camera to find out what's going on. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ کیمرا اب ایک کمپیوٹر ہے. It has fully integrated computer technology. اب ہوا یہ کہ جب میں نے اس کا بٹن پریس کیا تھا تصویر کھینچنے کے لیے, تو what actually happened, it was doing a number of things at the same time. ایک ہی وقت میں بہت سے کام کر رہا تھا. وہ کیا تھا کہ میں ایم بھی کر رہا تھا, اس پہ زومنگ بھی ہو رہی تھی. اب زوم جو ہے ایک فنکشن ہے جس کو پاور کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کے اندر فلیش ہے, فلیش بھی انرجی صرف کرتی ہے. اور تیسری چیز اس میں کیا تھی, ایک ایل سی ڈی اسکرین جو کہ کافی زیادہ انرجی کنزرو استعمال کرتی ہے. سو وین دیز تھری تھنگس, دیز تھری فنکشنس ٹرائی ٹو پرفارم دا سیم ٹائم, اس کیمرا میں جو کمپیوٹر ہے اس نے دیکھا کہ انرجی تو بہت زیادہ مانگی جا رہی ہے, انرجی اتنی ہے نہیں, تو اس نے اس کو بند کر دیا. اور اسی وجہ سے میں فوٹو لینے میں کامیاب نہیں ہوا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم another thing was happening. وہ کیا تھا کہ اس کے اندر ایک پاور مینجمنٹ پروگرام ہے. یہ پاور مینجمنٹ پروگرام کیا کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ پاور جب کم ہو رہی ہے تو جس جگہ پہ زیادہ ضرورت ہو پاور کی وہاں پہ پاور کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اب یہ پاور مینجمنٹ پروگرام عمل میں آتا ہے اور ایل سی ڈی اسکرین کی پاور کو ختم کرتا ہے, اور یہ جو پاور ہے یہ فوٹو کھینچنے کے لیے جو پاور چاہیے وہاں پہ پرووائڈ کرتا ہے. سو واٹ ایکچولی ہیپنس ناؤ, the computer in the camera, it starts to process the command that was given to it by me, the user. تو اب میں نے جو بٹن دبایا تھا اب اس کو وہ پروسیس کرتا ہے اس کمانڈ کو, and it takes the picture. پر اس سے پہلے کیا میں کیا کر رہا ہوں, I am unaware. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے اندرون میں کیا ہو رہا ہے. میں نے تو کیمرہ اپنے سامنے رکھا تھا اور سامنے جس چیز کی تصویر کھینچ رہا تھا وہاں پہ میں نے ایم کیا. جب کیمرہ اس نے فوٹو نہیں کھینچا تو میں نے اس کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیا, اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا. ایٹ دا سیم ٹائم دس پاور مینجمنٹ پروگرام از ورکنگ اینڈ آل آف اے سڈن اٹ ٹیکس اے پکچر. یس, اٹ ٹیکس اے پرفیکٹلی ہائی کوالٹی پکچر, آٹو فوکس پکچر, ہائی ریزولوشن پکچر. لیکن پکچر کس کی لیتا ہے, پکچر کس کی آتی ہے, پکچر اسی چیز کی آتی ہے جہاں پہ میرا کیمرہ فوکس تھا. تو میں نے ہاتھ میں پکڑا تھا, اگر کیمرہ نیچے تھا تو زمین کی تصویر آ جائے گی, اور اگر آسمان کی طرف تھا تو آسمان کی آ جائے گی, ورنہ میرے ٹراؤزر کی آ جائے گی یا میرے شوز کی آ جائے گی. سو ہیئر وی ہیو اٹ, اے کیمرا combined with computer behaves like a computer. It doesn't behave like a camera. So let's see the difference between the first generation, third generation camera. جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, فرسٹ جنریشن اینڈ تھرڈ جنریشن کیمرا. فرسٹ جنریشن کیمرا ایوری تھنگ از مینوئل ان دس. اس میں فوکسنگ بھی مینوئل ہے, اس پہ لائٹ کو سیٹ کرنا یہ بھی مینوئل ہے, اس پہ فلم کو ڈالنا یہ بھی مینوئل پروسیس ہے. بٹ ان اے تھرڈ جنریشن کیمرا دس از آل آٹومیٹک. ایکسپوجر بھی آٹومیٹک ہے, فلم کا ڈالنا بھی آٹومیٹک ہے, اور اس پہ ترین ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں. another riddle for you, ایک اور پہلی for the information age. What do you get when you combine a computer with a car? جب آپ کار کو کمپیوٹر سے کمبائن کرتے ہیں کیا ملتا ہے آپ کو؟ I'm sure you know the answer by now. Correct. آپ کو ایک کمپیوٹر ملتا ہے. Not so long ago, in fact, just a few years ago, ایک جرمن کار مینوفیکچرر تھا, and they produce luxury sports cars for their customers. اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, $40, $50, $60, $70, $80,000 per car.
جو کسٹمرز یہ کار خریدتے ہیں وہ بڑے فخر سے اس کو چلاتے ہیں. Now, a few years ago, اس مینوفیکچرر کے انجینئرز نے ڈیسائڈ کیا کہ اس میں ہم کمپیوٹرز کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. So what actually happened was that they tried to control the complex systems of this car with a computer. تو ہوا کیا؟ Well, one of the things that happened was that the fuel intake system, fuel injection system, was controlled by a computer. ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ یہ اسپورٹس کار چلاتے تھے اور ظاہر ہے کہ ذرا تیز چلاتے ہوں گے, when this sports car used to go round the corner, تو اس کے اندر جو پیٹرول ہے, اگر پیٹرول کم ہو ٹینک کے اندر, یعنی تقریباً 1 گیلن کے قریب ہو, جو کہ تقریباً 4 لیٹر ہے, تو سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے پیٹرول ایک سائڈ پہ چلا جاتا تھا اینڈ ایئر یوز ٹو انٹر دا فیول والو. اب ہوا یہ کہ کمپیوٹر نے اس کو ایز اے ایرر جج کیا. It took this to be a dramatic increase, a change in the fuel mixture, اور اس کو incorrectly perceive کر کے fuel injection system کو بند کر دیا. تو لہٰذا کار جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی, کمپیوٹر نے کار کو بند کر دیا. سو اب اس کے چلانے والے کھڑے ہیں اور کار جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی. وہ کمپنی کو فون کرتے ہیں اور کمپنی جو ہے ان کو سولوشن کیا بتاتی ہے کہ آپ ذرا اس کی بیٹری ڈسکنیکٹ کریں اور 5 منٹ تک کے لیے آپ ویٹ کریں. تو اس سے جو ہے کمپیوٹر بھول جائے گا کہ اس کو انفارمیشن کیا ملی تھی اور یوں آپ پھر کار دوبارہ اسٹارٹ کر سکیں گے. سو ہیئر وی ہیو جرمن کار مینوفیکچرر, ویری ویل نون. ان کے کسٹمرز بھی ان کی چیزیں بڑے شوق سے خریدتے ہیں, لیکن یہاں پر آ کر ایک پرابلم ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز دا کار از ناٹ بیہیونگ لائک اے کار اینی مور, اٹس بیہیونگ لائک اے computer. What happens when you combine a computer with a warship? جی, جب آپ ایک کمپیوٹر کو وارشپ کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں, جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جس پہ اپنا چھوٹے چھوٹے یہ فائٹر پلینز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور اس پہ میزائلز بھی ہوتے ہیں, اور دنیا کی جو بڑی نیویز ہیں ان کے پاس یہ بڑے بڑے جہاز ہیں, بحری جہاز. So what happens when you combine computer technology with this kind of ship? ایسا ایک انسیڈنٹ کچھ سال پہلے ہوا تھا, and it happened aboard a ship, a warship belonging to the American Navy. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ on board this ship ایک ٹیکنیشین تھا, and he was calibrating an on-board fuel valve. کیلیبریشن ہو رہی تھی والو کی, اور ہر چیز جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے مینیج ہو رہا ہے. اب ٹیکنیشین صاحب کیا کرتے ہیں کہ ایک زیرو انٹر کر دیتے ہیں. اوکے, ناؤ دس زیرو which was incorrectly entered into the system causes the system to crash, which was being run on computers which are operated by operating systems. اور اس سسٹم کو کہ کریش ہو جانے کی وجہ سے پوری کی پوری شپ اٹ کمس ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. شپ جو ہے وہ چلنا بند ہو جاتی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی شپ ہے, کہ ایک پورے شہر کے برابر ہے, اس پہ لوگ بستے ہیں, اس پہ کیا کیا اس میں ہے, اس میں فائٹر پلینس ہیں, میزائلز ہیں, اینڈ اٹ ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل بیکاز آف اے کمپیوٹر. اور پھر کئی گھنٹے جو ہے یہ شپ کھڑا رہتا ہے, اور اس کو پھر ٹو کرنے کے لیے, اس کو لے کے جانے کے لیے ایک ٹگ آتا ہے which is a very low tech ship, جس کے اندر کوئی کمپیوٹر نہیں ہے, اور وہ اس ہائی ٹیک شپ کو ٹو کر کے لے جاتا ہے. سو another example of computers integrated into everyday things. Now this warship doesn't behave like a warship. It behaves like a computer.
What happens when you combine a computer with an airplane? I'm sure you know the answer by now. A computer. آپ کو ایک computer ملتا ہے. I will now narrate to you a story which happened about 10 years ago. امریکہ میں ایک ایئر لائن تھی. اس کا جہاز ایک شہر سے جا رہا تھا. شہر کا نام تھا میامی. ایک بہت بڑا شہر ہے. The plane was departing from Miami and was due to land at Cali, جو کہ کولمبیا میں ایک شہر ہے. So the plane is now traveling southwards. آئیے دیکھتے ہیں سلائڈس پہ اسی کچھ ڈیٹیل. فلائٹ کا نمبر تھا 965. It was a Boeing 757 plane. اب جب فلائٹس جو ہیں کالی کے نزدیک پہنچے, ان کو ایک ریڈیو فکس سلیکٹ کرنا تھا. ریڈیو نیویگیشن فکس. ریڈیو نیویگیشن فکس کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی ایک ریڈیو بیکن ہوتا ہے دیٹ یور پلین کین دین زوم آن ٹو اینڈ دیٹ گائیڈز دا پلین اینڈ لینڈنگ ایٹ دی ڈیسٹینیشن ایئرپورٹ. تو پائلٹ نے جو نیویگیشن فکس سلیکٹ کرنا تھا اس کا نام تھا روزو, جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ROZO. تو پائلٹ نے کمپیوٹر آن بورڈ کمپیوٹر میں R انٹر کیا. The R that was entered into the computer returned a number of navigation fixes جو کہ R سے شروع ہو رہے تھے. اس میں پہلا جو نیویگیشن فکس تھا اس کا نام تھا رومیو. تو رومیو جو ہے this was for a destination 132 miles to the north east of the intended destination. پائلٹ صاحب نے غلطی سے رومیو سلیکٹ کر لیا. اب جہاز جو ہے یہ ایک ویلی کے اندر ڈسینڈ ہونا تھا. اس نے اس ویلی کے دونوں طرف پہاڑ ہیں. سو دا پلین انسٹیڈ آف ڈسینڈنگ ساؤتھ ورڈس بیکاز another navigation fix has been selected, now turns to the north east. جب نارتھ ایسٹ ٹرن کرتا ہے تو ایسٹ سائڈ پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں. What happens then? Well, I'm sure you can imagine. The plane crashes into a mountain peak. ایک پہاڑ میں کریش کر جاتا ہے at the height of 10,000 feet. اس میں 132 passengers تھے and 8 crew members. They unfortunately died. And only 4 survived, but with serious injuries, with very serious injuries. So, here we have seen the consequences of integrating computers into our lives. Does it have to be this way? کیا ایسا ہونا لازمی ہے جیسا کہ ہم نے ان سٹوریز میں دیکھا؟ Do we have to suffer? Well, we have a choice. ہمارے پاس چوائس ہے, ہمارے پاس آپشنز ہیں. وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں. کس چیز کے بارے میں سوچیں؟ We have to rethink the way that humans interact with computers. And that is what this course is all about. That's what human-computer interaction is all about. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر, آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن پیش کی جا رہی ہے. ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن از اے ڈسپلن کنسرنڈ ود دا ڈیزائن, ایویلویشن اینڈ امپلیمنٹیشن of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them. تو human computer interaction میں یہ 3-4 بنیادی باتیں ہیں. ایک تو ڈیزائن کیسے کرنا ہے کمپیوٹر سسٹمز کو, ان کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے, اینڈ ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے. اینڈ آل دیز تھنگس ہیو ٹو بی ڈن فار
human beings. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹریکشن ہو رہی ہے ہیومن اور کمپیوٹر کے درمیان، اس کے ارد گرد کچھ فنامناز بھی ہیں جس کو ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے. تو ان فنامنا کو بھی اسٹڈی کرنا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں آ جاتا ہے. دس ڈیفینیشن ہیز بین پرووائڈیڈ بائی دی ACM اینڈ IEEE. ACM جیسے کہ آپ کو پتا ہے دس از دی اولڈسٹ computer society in the world, and IEEE is a very prominent institution of electrical engineers. Human computer interaction جس کو ہم HCI بھی کہتے ہیں for short. This is one of the core areas in computer science. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پہلے کہ میں یہ کیوں پڑھوں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. تو کچھ اس کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی. اینڈ ود ان دا کمپیوٹر سائنس ڈومین یہ ایک کور ایریا ہے. ACM and IEEE have defined 16 core areas of computer science جس میں الگوریتھمس بھی ہے، ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے. اینڈ ون آف دوز کور ایریاز از ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں آپ کیا پڑھیں گے، اس کورس کے کانٹینٹس کیا ہیں. Well, this course is structured over a number of weeks. And سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے گولز کیا ہیں. One of the course goals is to understand human computer characteristics. Human characteristics کیا ہیں اور computer characteristics کیا ہیں. And how do these characteristics affect the interaction of humans and computers. Also, we will look at the theories behind human-computer interaction. We will also look at the life cycle models and the processes and methodologies that you need to adopt in order to produce computer systems. We will look at how to design and prototype computer systems for human use. Prototyping کیسے کرتے ہیں, design کیسے کرتے ہیں, and also how to evaluate interfaces using different techniques. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی, آپ کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی. Well, you will have a number of assignments in this course and this will constitute 25% of the entire course. پھر آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا. Again, this will be 25% of your assessment and finally a final exam worth 50% of the entire course. To give you an idea کہ آپ اس کورس میں ٹاپکس کس طرح کے پڑھیں گے, کچھ آئیڈیا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. Well, you will study cognitive frameworks, interaction paradigms. اس کے علاوہ you will look at user-centered design approaches. You will look at how requirements are built to produce human-centered computer systems. Requirements کیسے آپ نے بنانی ہے, یوزر ریسرچ کیسے کرنی ہے, انٹرفیس ڈیزائننگ کیسے کریں گے آپ, ویژول ڈیزائن کیا ہے, انٹرفیسز پہ کس طرح کے کنٹرولز ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ ود یوزرز, ایرر میسیجز, ہیلپ, ایویلیویشن ٹیکنیکس میں یوزبلٹی ٹیسٹنگ. وی ول آلسو لک ایٹ HCI application areas such as multimodal interfaces, ubiquitous computing, haptics and virtual reality, information and data visualization, mobile devices, special needs interfaces, and we will also look at how to localize computer systems for use in different countries, different cultures. And last but not least, we will learn about the HCI profession. What kind of issues do you need to be worried about? What are the organizational issues in the field of human-computer interaction? تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس لیکچر میں کیا پڑھا. Well, firstly, we started out by saying that computers are now integrated into every part of our life. کمپیوٹرز آپ کو
ہر جگہ پہ ملتے ہیں. کوئی دفتر نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے, کوئی ایسی مشین نہیں ہے جہاں پہ کمپیوٹر نہ ہو. Then we looked at some stories which illustrated this fact. And we looked at the consequences. مثلاً, we looked at what happens when we integrate computers with alarm clocks. ہم نے دیکھا کہ جب آپ الارم کلاک کے ساتھ آپ کمپیوٹر اٹیچ کریں, انٹیگریٹ کریں, تو کیا ہوتا ہے؟ It behaves in a slightly different way. جو ہیومن بینگ ہے, جو اس کا یوزر ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام نہیں کر رہا. It's now behaving more like a computer than an alarm clock. جس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے الارم کو سیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں پرابلم آئی. اس کے بعد we saw the example of a camera. What happens when you integrate computer technology with cameras? یہاں پہ میں نے فوٹو کھینچنے کی کوشش کی. So I encountered certain difficulties because the computer which controls the camera was not responding according to my expectations. جو میری توقعات تھیں, جو میری ایکسپیکٹیشنس تھی, اس کے مطابق اس نے کام نہیں کیا. وہ اپنی مرضی سے اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے, اپنے ٹاسک کو فلفل کرنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا. So it was behaving more like a computer than a camera. اس کے بعد ہم نے کار کی ایگزامپل دیکھی. ایک لگژریس اسپورٹس کار, جب اس کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی ڈالی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا نتیجہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا, بیکاز الٹیمیٹلی جو اس کا کسٹمر ہے, جو اس کا یوزر ہے, یعنی ہیومن بینگ, وہ کچھ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. So now the car is not responding to the requirements of the user, of the human being, بلکہ وہ اپنے کچھ انٹرنل فنکشنز کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کام کر رہا ہے. It's behaving like a computer. کار اب کمپیوٹر کی طرح کام کر رہی. اس کے بعد ہم نے ایک وارشپ کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ ایک اتنی بڑی وارشپ, اتنا بڑا بحری جہاز, which is so sophisticated, اس میں بھی یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا زیرو, ایک غلط زیرو انٹر کرنے سے اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا. It was paralyzed. If there had been war, then guess who would have won? So this warship is now behaving more like a computer than a warship. اور آخر میں ہم نے ایک پلین کی ایگزامپل دیکھی, جہاں پہ پلین کے اندر کمپیوٹر تھا, and the computer was controlling the functions of the airplane. اور ایک غلط نیویگیشن فکس کی وجہ سے جہاز کریش ہو گیا اور اس کے اندر تقریباً سارے لوگ وہ پیرش کر گئے. They were killed. So a plane is no longer behaving like a plane, it's behaving like a computer. So we have seen a number of examples جس میں کمپیوٹرز انٹیگریٹ ہوئے ہیں, and we have seen the consequences of this. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ کمپیوٹر کا قصور ہے؟ کیا یہ ہیومن بینگس کا قصور ہے؟ What went wrong? So that brings us to the end of today's lecture. اور میں انہی questions کے ساتھ جو میں نے آپ سے ابھی پوچھے ہیں, I will leave you. Please think about these questions
And inshallah, in the next lecture, we will discuss the reasons, kya wajuhat thi, and we will also talk about more details of the field of human-computer interaction. Until next time, Allah Hafiz.